سید بحر العلوم ایک مرتبہ سامرہ کی زیارت کے لیے اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک سوال ان کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ مسلسل آپ اس سوال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ سوال یہ تھا کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے پر اتنا عظیم ثواب رکھے کہ ایک قطرہ اشک کے عوض تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ اتنے میں انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک گھوڑے سوار عرب ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ سوار سید بحر العلوم کے نزدیک ہوا، انہیں سلام کیا اور ان سے دریافت کیا کہ سید، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ سید بحر العلوم نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور ان کے غم میں آنسو بہانے والوں کے لیے اتنا عظیم ثواب رکھے کہ بعض روایتوں کے مطابق حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے زائرین امام حسین کو، اور آپ کے غم میں رونے والوں کو اللہ اتنی عظیم دولت سے نوازتا ہے کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سوار نے کہا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے۔ وہ شکار کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے دور ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنے ساتھی ملتے نہیں ہیں۔ وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے، اسے بھوک بھی لگنے لگتی ہے، ہلاکت کے موڑ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اچانک دور سے اسے ایک خیمہ نظر آتا ہے جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی، اور اس وقت وہ اپنی بکری کا دودھ نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ بڑھیا اس شخص کو نہیں پہچانتی کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے باوجود اس کی حالت دیکھ کر اور مہمان نوازی کے تقاضے کے تحت وہ اس بکری کو ذبح کر دیتی ہے اور اس کا کباب بنا کر اس بادشاہ کے سامنے رکھ دیتی ہے، جبکہ وہ بکری ہی اس کا کل سرمایہ تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بہرحال بادشاہ رات وہیں گزارتا ہے اور صبح کسی طرح اپنے دربار پہنچ جاتا ہے۔ اس نے دربار پہنچ کر یہ پورا ماجرا اپنے درباریوں کو بتایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس بوڑھی عورت کو میں کیا انعام دے سکتا ہوں؟ کسی نے کہا آپ اسے 100 عدد گوسفند دے دیجیے۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ آپ اسے 100 عدد گوسفند کے ساتھ 100 عدد اشرفیاں بھی دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا میں انہیں جتنا بھی دے دوں کم ہے، اگر میں اپنی سلطنت و حکومت و بادشاہت اور اپنا یہ تخت و تاج ان کے حوالے کر دوں تب جا کر میں اس چیز کی برابری کر پاؤں گا جو چیز انہوں نے مجھے دی ہے، اس لیے کہ جو چیز انہوں نے مجھے دی وہ ان کا کل سرمایہ تھا، لہٰذا جب میں اپنا کل سرمایہ انہیں دوں گا تب جا کر میں ان کی برابری کر پاؤں گا۔ پھر سید بحر العلوم سے اس سوار نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی مال و دولت، اپنے اہل و عیال، اپنے بیٹے، اپنے بھائی بہن، اعزاء و اقارب، انصار و یاور، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اب اگر اللہ امام کے زائرین اور ان کا غم منانے والوں کو، ان پر اشک بہانے والوں کو اتنے عظیم ثواب سے نوازے تو تعجب کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا، لیکن جو دے سکتا ہے اس نے دے دیا۔ اب اگر اللہ امام کے زائرین اور ان کا غم منانے والوں کو ان پر
اشک بہانے والوں کو اتنے عظیم ثواب سے نوازے